احسن القصص سورہ یوسف کو کہا گیا ہے کہ یہ خوبصورت واقعات میں سے سب سے خوبصورت واقعہ ہے قرآن مجید کا۔ تو یہ صرف واقعہ نہیں ہے، اس کے اندر بڑی خوبصورتی ہے، زندگی کے بڑے خوبصورت اس میں پھول پوشیدہ ہیں جو سمیٹ لے اس کی زندگی خوشبودار ہو جاتی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے والد گرامی قدر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو، بچوں کو بھیجا تھا کہ آپ ابھی سارے جا رہے ہو تو الگ الگ دروازوں سے داخل ہونا، مصر شہر میں ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ اس کی ایک وجہ پچھلے جمعے ہم نے بیان کی کہ نظر بد سے بچنے کا یہ احتیاطی تدابیر حضرت یعقوب علیہ السلام بتا رہے تھے، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نظر بد کے معاملہ میں احتیاطی تدابیر اختیار کرتے رہا کریں، اور جب آپ کی طبیعت بغیر کسی بیماری کے بوجھ محسوس کرے، آنکھوں پر وزن ہو، دل کے اندر گھبراہٹ ہو، بیماری کے بغیر، بیماری کی وجہ ہے تو پھر تو دوائی فوراً آپ کو لینی چاہیے، بیماری کی وجہ کے بغیر طبیعت میں بوجھل پن، بے چینی، گھبراہٹ، سر بھارا، آنکھوں کے اوپر وزن، بات چیت کرنے کو دل نہ کرے، تو یہ نظر بد کی علامت ہوتی ہے، اور اس کے لیے آپ فوراً کسی صحیح قرآن پڑھنے والے کو کہیں کہ وہ آپ کے اوپر دم کرے، کیونکہ آپ تو اپنے اوپر دم نہیں کر سکیں گے، تو صحیح قرآن پڑھنے والے کو، یہ آپ کو فری آف کاسٹ وظیفہ دے رہا ہوں، سورہ کوثر 7 دفعہ پڑھائیں، اس کو کہیں کہ سورہ کوثر پڑھے اول آخر درود شریف، اور وہ آپ کے اوپر دم کر دے، تو انشاءاللہ اس سے آپ کی نظر بد دور ہو جائے گی۔ اچھا، نظر بد جو دور ہوتی ہے نا، آپ سمجھتے ہیں یار دم ہوا ہے تو میں ٹھیک نہیں ہوا، نظر بد جو ہوتی ہے دم کے بعد آہستہ آہستہ اس کی آگ یوں بجھتی جاتی، بیٹھتی جاتی، اور آہستہ آہستہ طبیعت کھل جاتی، تو اس کے لیے انتظار کیا کریں۔ جس طرح آپ دوائی لیتے ہیں تو دوائی کے فوراً بعد بخار نہیں اترتا، آرام سے وہ طبیعت اپنی جگہ پر آتی، تو نظر بد میں بھی ایسا ہوتا ہے، دم ہو گیا تو دم کے بعد وہ آہستہ آہستہ آپ کی طبیعت ریلیکس ہو جائے گی، تو دم بھی کروا لیا کریں، اور اس کے اندر بڑی خیر و برکت ہے۔ اور دوسری وجہ جو تھی، الگ الگ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ مصر میں داخل ہونا، اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت بنیامین الگ دروازے سے جب آئیں گے تو اپنے بھائی حضرت یوسف سے ملاقات ہو جائے گی، کیونکہ حضرت یعقوب جانتے تھے کہ اب مصر کا بادشاہ میرا بیٹا ہے، لیکن نبی کو اجازت نہیں ہوتی اظہار کرنے کی جب تک اللہ حکم نہ دے اور اجازت نہ دے، تو اس لیے کہہ رہے تھے کہ تم نے الگ الگ جانا ہے، تو اب چونکہ ابھی چھپانا تھا پورا سلسلہ، تو الگ دروازے سے داخل ہوں گے تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ آمنا سامنا ہوگا اور وہ ملاقات ہو جائے گی، اور ایسا ہی ہوا، یہ الگ الگ دروازوں سے مصر کے اندر داخل ہوئے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوئے، اور ان کو کہنے لگے آپ نے کہا تھا کہ اپنے بھائی کو لے آنا، تو یہ بنیامین ہے، یہ ہمارا چھوٹا بھائی ہے، اس کو ہم لے کر آئے ہیں۔ تو یہ ماں کی طرف سے بھی سگا تھا، باپ کی طرف سے بھی سگا تھا حضرت بنیامین، تو اپنے چھوٹے بھائی کو جب دیکھا تو آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ پانی سے بھر آئیں، لیکن روئے نہیں، اس کو ضبط کر لیا، سینے سے لگایا، اور پھر فرمانے لگے اگر تم اس کو ساتھ لائے ہو تو میرے بھی خزانے بھرے ہوئے ہیں، واپسی پر بڑا کھلا اناج تمہیں عطا کیا جائے گا۔ اس کے بعد دسترخوان لگائے گئے۔ عجیب ایک حیرت ہوتی ہے اس واقعے کو پڑھ کے کہ یہ جب ان کے بھائی آئے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے انواع و اقسام کے کھانے دسترخوان پہ لگا کے ان کی مہمان نوازی کی ہے، حالانکہ ان کو مارنے والے تھے، پیٹنے والے تھے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کرتے تھے، لیکن بدلے میں اس کو کہتے ہیں ظرف، یہ ظرف جو ہوتا ہے نا، یہی ولایت کی پہلی سیڑھی ہے۔ ظرف بندے کا جو دل ہے نا، یہ بڑا کھلا ہونا چاہیے، جس کے اندر لوگوں کی باتیں بھی، لوگوں کے تانے بھی، لوگوں کی گالیاں بھی، لوگوں کے جو ہے نا وہ مختلف
जुमले जो कसते हैं लोग वो सारे इसमें दफन होते चले जाएं, दफन होते चले जाएं, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत बंदे को आगोश में लेती है और मकाम विलायत अता कर दिया जाता है। लेकिन फौरन रिएक्शन करना, बात बात पे भटक जो है ना वो अपने आप को गुस्से में ले आना, ये चीज बड़ी नुकसान देती है। और नबियों की जिंदगी से ये मिलता है कि वो ऐसे नहीं थे। दस्तरखान पे खाने लगा दिए गए और आपने कहा कि दो दो भाई एक थाल पे बैठते जाएं, एक दस्तरखान पे बैठते जाएं। हिकमत अमली देखें, अब वो दो दो बैठ गए और हजरत बिन्यामीन अकेले रह गए। अब वो साइड पर रो रहे हैं, तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते कि तुम्हारे साथ कोई बैठने वाला नहीं तो मैं तुम्हारे साथ बैठने को तैयार हूं। अब बादशाह वक्त हैं, उनको नहीं पता कि ये मेरे भाई हैं। अब ये दस्तरखान पर बैठे हैं और खाना खा रहे हैं और आप फरमा रहे हैं कि ए बिन्यामीन, मुझे अपना भाई समझो, मुझे अपना भाई बना लो। रोते थे ना हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद करके। हजरत यूसुफ बड़े थे और हजरत बिन्यामीन छोटे थे। जब रात का वक्त हुआ, बड़ी खूबसूरती है, रात का वक्त हुआ तो फिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा एक एक कमरे में दो दो चले जाओ। अब फिर हजरत बिन्यामीन अकेले रह गए, रो रहे हैं। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम कहते क्यों रो रहे हो? कहते मुझे भाई याद आ रहा है, मुझे मेरा भाई याद आ रहा है। तो फरमाने लगे मैं अपना महल छोड़ के तेरे कमरे में सोऊंगा, ना परेशान हो। अब वक्त था बताने का, वो भाइयों, बाकी भाइयों के सामने वो बात वाजे नहीं की गई। अब जब हुजरे में सारे दो दो भाई चले गए, हजरत यूसुफ और हजरत बिन्यामीन वो एक हुजरे में जमा हुए। ये होता है कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन जिनको कमाल अता करता है तो उनको ये फजीलत दी जाती है, वो किसी भी सतह पे पहुंच के अपने रिश्तों की कदर को भूला नहीं करते हैं। बादशाह महल कहाँ और एक मेहमान खाने का कमरा कहाँ, और सुबहान अल्लाह महल छोड़ के अपने भाई के साथ कमरे में चले जाते हैं। और रात के वक्त फिर आप एक बात करते हैं, आप फरमाते हैं कि तुम अपने भाई यूसुफ को याद बड़ा करते हो तो क्यों ना मुझे यूसुफ की जगह रख लो। तो हजरत बिन्यामीन पता है कि आगे से अल्फाज क्या बोले, दानाई नबियों की औलाद को ऐसे अल्लाह ता करता है। रो के कहने लगे बड़ा नसीब वाला है जिसके आप भाई बने। भाई आप मिस्र के बादशाह हैं, दुनिया आपसे मांगने आ रही है। कहते बड़ा नसीब वाला है जिसके आप भाई बने, लेकिन आपका बाप याकूब तो नहीं है ना। हाय 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 हाय, हैं आप उनको नहीं, वो तो बतौर बादशाह गुफ्तगू कर रहे थे, बतौर बादशाह के, ये मिस्र के बादशाह हैं। तो कहा कि बहुत अच्छी बात है, अगर आप मुझे भाई बनाते हैं तो मेरे लिए खुशकिस्मती है, लेकिन ऐ बादशाह सलामत, आप याकूब के बेटे तो नहीं है ना, आप उस मकाम को नहीं पहुंच सकते जहां मेरा यूसुफ है। ये बात सुनी तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की आंखों से आंसू टप टप गिरने लगे और फिर फरमाया या बिन्यामीन आना इन्नी आना अखूका, मैं तेरा ही भाई हजरत यूसुफ हूं। अल्लाह, फिर इन्होंने सीने के साथ सीना लगाया और आंखों ने वो अथरू बहाए कि जो दो भाई बिछड़े हुए, कई साल बिछड़ने के बाद, हैं 12-15 साल बाद भाई मिले। अल्लाह अल्लाह, फिर जो तपशे जिगर ठंडी होती है तो वो सिर्फ आंसुओं से ही ठंडी होती है। बहुत रोए, अपनी माँ की बातें की, वालिद की बातें की, सारी रात यही पूछते रहे कि अब्बू कैसे हैं, बाबा जान कैसे हैं, तुम्हारा वक्त कैसे गुजरा। तो अपनी यादें और अपनी वो सारी बातें, और फिर आखिर में फरमाने लगे ऐ बिन्यामीन, देखो रब ने हमें कितनी इज्जत अता की है, रब ने हमें आजमाया जरूर है, लेकिन आजमाइश का अंजाम यह है कि अल्लाह ने हमें नबूवत भी दी, ताजो तख्त भी दिया और दुनिया को हमारा गुलाम भी बना दिया।
اب یہاں ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو آگے چل کے آئے گی. اب حضرت بنیامین یہ بات کہتے ہیں بھائی جان اب میں نے آپ سے جدا نہیں ہونا ہے, میں نہیں آپ سے دور رہ سکتا. کہتے ہیں کہ بھائی جان اگر آپ یہاں رک جائیں گے یا آپ کو میں روک لوں گا تو والد صاحب تو پہلے ہی تکلیف میں ہیں, درد میں ہیں, یاد کر کر کے اذیت اٹھا رہے ہیں, تو وہ اور تکلیف میں آئیں گے. تو اب چونکہ مشیت ازلی اللہ کی جو ارادہ ہے اسی کو پورا ہونا تھا. کہا بھائی جان جو بھی ہے میں نے آپ کے متعلق اتنا جدائی صحیح ہے, اب میں آپ سے ایک لمحہ بھی دور نہیں ہو سکتا. اب قرآن نے کہا کذالک کدنا لیوسف, اب اللہ نے حضرت یوسف کو یہ طریقہ سکھایا کہ اپنے بھائی کو اپنے پاس کیسے روکنا ہے. اب ان کا سامان تیار کر دیا گیا, سواریاں بھر دی گئیں, اور اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے خادم خاص کو کہا کہ یہ جس طرح ہمارے ہاں پہلے وہ گندم تولنے کے لیے 2-3 کلو کا وہ ایک باٹا نما برتن ہوتا تھا, وہ بہت پرانی وہ پیمانہ چل رہا ہے, تو وہ پیمانہ جو تھا غلہ اناج تولنے کا وہ حضرت بنیامین کی بوری کے اندر خادم نے چھپا دیا. اب جب چھپایا تو پیچھے سے خدام نے آواز دی کہ کیا تم چور تو نہیں ہو, آواز دی, کیا تم سوالیہ نشان کیا, چور کہا نہیں. اب قرآن کے جو الفاظ ظاہر ہیں اس میں یہ ہے کہ کیا تم چور ہو, یہ الفاظ ہیں. تو یہ بات یاد رکھیں, بعض دفعہ ظاہری ترجمے سے بات سمجھ میں نہیں آتی. جو لوگ کہتے ہیں صرف ترجمہ دیکھ لو اور جو ہے نا وہ کسی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے, تو وہ ایسے مقامات پہ غلطی کھاتے ہیں. تو عربی میں بعض دفعہ استفہام سوالیہ نشان چھپا ہوتا ہے, ظاہر عبارت میں نہیں ہوتا, تو وہ استفہام چھپا ہوا ہے کہ کیا تم چور تو نہیں ہو, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہ چور نہیں ہے, خود ہی چھپایا تھا نا اس میں برتن. تو وہ رک گئے, کہا کہ جو ہے برتن گم ہو گیا بادشاہ کا, تو اس کو ہم نے تمہارے اناج میں اور سامان میں تلاش کرنا ہے. تلاش کیا تو حضرت بنیامین کے سامان سے وہ نکل آیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام فرمانے لگے کہ میاں اس کی سزا میں نہیں دوں گا, کہ مصر کے اندر قانون میں اس کی سزا کیا ہے, چونکہ تم ایک معزز گھرانے سے تمہارا تعلق ہے, ایسا کرو تمہارے والد کی جو شریعت ہے اس میں اس کی سزا کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے والد کی شریعت میں اس کی سزا ہے کہ جو بندہ چوری کرے گا اس کو اس سامان کے بدلے غلام بنا لیا جائے گا. تو کہا میاں ٹھیک ہے, پھر تمہارے مطابق ہم اس کو غلام بنا لیتے ہیں, اپنے پاس اس کو رکھ لیتے ہیں. اب وہ رو رہے ہیں کہ پہلے ہم نے حضرت یوسف کو دور کیا, اب ہمارا ابا تو ہمیں بولتا رہا ہے کہ یہ بنیامین کو بھی تم دور کرو گے, اور ہم نے انہیں قسمیں دلائی ہے کہ نہیں حضور ہم آپ کی بات مانیں گے, اور ہم اب وہ نہیں ہیں, ہم نے توبہ کر لی ہے, سیدھی راہ پہ آ گئے ہیں, ہم جو ہے اپنی جو خطائیں تھیں اس سے معافی مانگ چکے ہیں. تو وہ ہمارے والد بڑی تکلیف میں آ جائیں گے. اب ان کا جو بڑا بھائی تھا, 3 تھے بھائی جو لیڈ کرتے تھے بنی اسرائیل کے کنبے کو, ان میں ایک تھا یہودا, اس کا نام تھا یہودا, بڑے جلالی تھے. وہ جب غصے میں آتے تھے تو غصے میں آ کے چیختے تھے نا, چیخ نکلتی تھی, تو اگر عورت حمل والی ان کی چیخ سنتی تو اس میں اتنا جلال ہوتا تھا کہ حمل گر جایا کرتا تھا, اور ان کے جو جسم کے بال ہوتے تھے وہ کانٹوں کی طرح سیدھے ہو جاتے تھے, اور ان کا غصہ اس وقت تک ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا جب تک حضرت یعقوب کی نسل میں سے کوئی بچہ بڑا ان کو ہاتھ نہیں لگا دیتا تھا. اب حضرت یوسف تو جانتے تھے کہ یہ اس کیفیت کے, وہ غصے میں تھے کہ میں بنیامین کو نہیں چھوڑنا, اپنے ساتھ لے جانا ہے, تم نے جو کرنا ہے کر لو, بادشاہ سے خطاب کر رہے ہیں. اب وہ غصے میں جب آئے نا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے چھوٹے بیٹے کو کہا کہ بیٹا چپ کر کے جاؤ اور اس کو ہاتھ لگا دو, کیونکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے,
حضرت یوسف کے بیٹے، اس کو نہیں پتا تھا کہ یہ کون ہے. ان کے چھوٹے بیٹے گئے اور انہوں نے یوں ہاتھ لگا دیا اور اس سے ان کی جو کیفیت تھی وہ ٹھنڈی ہوتی چلی گئی. اور یہ واقعی فطرتاً بھی، یعنی اگر بڑوں کے اندر غصہ آ جائے تو اس میں چھوٹوں کو انوالو کر کے آپ ٹھنڈا کر سکتے ہیں. یہ حکمت بھی ہے. یعنی بڑے ان کا غصہ اگر ٹھنڈا نہیں ہو رہا، بچوں کو اس میں منت سماجت کے لیے آپ انوالو کر دیں گے تو غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو جائے گا، اپنی سطح پر آ جائے گا. یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اپنے خون کو چھوٹی عمر میں جب وہ دیکھتا ہے تو اس پر وہ رحم کھا جاتا ہے اور اس کی جو غصے کی کیفیت ہے وہ کم ہو جاتی. الغرض یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا بھی اس کو تو اب ہم نہیں بھیج سکتے، ہمارے قانون کے مطابق یہ یہیں رہے گا، آپ جانا چاہتے ہیں تو آپ چلے جائیں. اب یہاں جو ان کے بھائی یہودا تھے وہ بھی رک گئے کہ میں اپنے والد کا سامنا نہیں کر سکتا، تم نے جانا ہے تو چلے جائیں. تو اب وہ واپس حضرت بنیامین، حضرت یوسف اور حضرت یہودا جو ان کے بھائی تھے، یہ 3 بھائی مصر میں ٹھہر گئے اور باقی 9 بھائی واپس کنعان چلے گئے. جب وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں بنیامین اور ان کے بڑے بھائی نہیں ہیں. تو حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے ہی بہت روتے تھے. اب یہاں ایک بات سمجھنے والی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف کی یاد میں اتنا روتے تھے کہ یہ آنکھ کی جو پتلی ہے یہ بھی سفید ہو گئی تھی رو رو کے، اور بینائی رخصت ہو گئی تھی. اب یہاں ایک سوال ہے کہ اللہ کا نبی تو صبر کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کو وحی آتی ہے اور انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ معاملہ ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو حضرت یوسف کا جب پتا تھا کہ وہ فوت نہیں ہوئے ہیں تو یہ رونا کیوں تھا پھر؟ یہ بھی سوال اور اس کا جواب آپ سن لیجئے. یہ بڑی اہم بات ہے. عموماً لوگ اس کو بیان کرتے ہیں لیکن اس کی گہرائی میں جا کے بیان نہیں کرتے. انہیں پتا تھا کہ حضرت یوسف زندہ ہیں، پھر اتنا رونا کیوں؟ اور نبی ہوتا ہی صبر والا ہے تو اولاد جدا ہو گئی تو یہ اتنا رونا کیوں؟ تو میرے دوستو، معاملہ پتہ کیا ہے؟ معاملہ حضرت یوسف کا صرف نہیں تھا، بلکہ حضرت یوسف کے چہرے میں حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ کا نور دیکھا کرتے تھے. یہ اصل حقیقت تھی. اللہ کے نور کی تجلیات جو تھیں وہ حضرت یوسف کے چہرے سے نظر آتی تھی. اور یہاں حضرت علامہ آلوسی نے بڑی پیاری بات کہی، کہا کہ اگر حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ حضرت محمد عربی کا چہرہ دکھا دیتا تو پھر حضرت یعقوب حضرت یوسف کو بھول جاتے. یہ نبی پاک کے چہرے پر اللہ کے انوار اور تجلیات اتنی کثرت سے تھیں، لیکن وہ قیامت کو اللہ ظاہر کرے گا. دنیا میں نبی پاک علیہ السلام نے کہا اللہ نے میرے چہرے پر نور کے 70,000 پردے حائل فرما دیے ہیں، اگر وہ کھول دیے جائیں تو لوگ ویسے ہی دیکھ کے بے ہوش کر دیے جائیں. نبی پاک کو اللہ پاک نے ایسے انوار اور حسن عطا فرمایا تھا. اب حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا حضور نے جب یہ دیکھا کہ بڑی پریشانی ہوئی ہے تو جو آیت میں نے اس کے چند لفظ تلاوت کیے ہیں اس میں جو سبق ہے وہ بھی سنیں. اور وہ لفظ کیا ہیں؟ وَلَا تَيَأْسُوا مِن رَوْحِ اللَّهِ. یہ بات کہی تھی حضرت یعقوب نے. کیا کہا تھا؟ کہ میرے بیٹو رب کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. یعنی 12-15 سال عرصہ جدائی کا، بچے جدا ہو گئے، بتا دیا گیا کہ دوسرے بیٹے کو چوری کے الزام میں غلام بنا لیا گیا ہے. اتنے مشکل حالات میں اللہ کا نبی سبق دے رہا ہے کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا.